اس ویڈیو کے اندر ہم بلیو پرائم سافٹ ویئر کے کیش اینڈ کیریز یا ڈپارٹمنٹل اسٹور یا جنرل اسٹور کے فیچرز کور کریں گے کہ اس کا اوورال ایک اسٹرکچر کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہم اس ویڈیو کے اندر پہلے انٹروڈکشن کور کریں گے کہ سافٹ ویئر میں کون سا فیچر کس پوائنٹ پہ رکھا ہوا ہے اور کون کون سے فیچر سافٹ ویئر کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد ہم سمپلی ایک آئٹم ایڈ کریں گے. آئٹم میں ہم آپ کے تین طریقے بتائیں گے. ایک تو 1 by 1 آئٹم ایڈ کرنے کا طریقہ بتائیں گے کہ آپ آئٹم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں. دین ہم آپ کو پرچیز کے تھرو آئٹم بنانے کا طریقہ بتائیں گے کہ سافٹ ویئر کی خوبصورتی یہ بھی ہے کہ آپ آئٹم کو بغیر بنائے پرچیز کریں اور وہاں پہ وہ سافٹ ویئر خود بنا لے گا اس آئٹم کو. تیسرا طریقہ اس کے اندر یہ ہے کہ جس طرح کچھ آئٹمس کیش اینڈ کیری یا جنرل اسٹور کے اندر ہوتے ہیں جو آپ کو لوز میں سیل کرنے پڑتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ فار ایگزامپل ایک آئٹم ہے, وہ اس کا آئٹم جو بنایا ہوا آپ نے کے جی کے حساب سے بنایا ہوا ہے, لیکن آپ اس کو گرامج میں بھی سیل کرنا چاہ رہے ہیں 80 گرام یا 150 گرام 250 گرام, تو وہ آپ اس حساب سے کیسے سسٹم کے اندر مینیج کریں گے. اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی پرچیز کی طرف جائیں گے, پرچیز کے بعد پھر سیل کی طرف جائیں گے, دین فائنل ہم کلوزنگ کو کور کریں گے. تو یہ ہمارے سارے ویڈیو کا اسٹرکچر ہے. جب سافٹ ویئر آپ اوپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے اس طرح کی اسکرین آ جاتی ہے. یہاں پہ ٹاپ پہ سافٹ ویئر کے شارٹ کٹس ہیں جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والے آپشنز ہم یہاں پر ڈالے گئے ہیں. اسی طرح جو لیفٹ سائڈ پہ یہاں پہ شارٹ کٹ لکھے ہوئے ہیں, سارے شارٹ کٹ کی لسٹ ہے. جیسا کہ آپ نے اگر سیل انوائس اوپن کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کنٹرول ایس پریس کریں گے تو آپ سیل انوائس کھل جائے گی آپ کے سامنے. اسی طرح ٹاپ پہ یہاں پہ سافٹ ویئر کا ٹاپ مینیو ہے. سارے کے سارے آپشن سافٹ ویئر کے اندر موجود ہیں. اس سافٹ ویئر کی ایک خوبصورت تصویر بنائی ہوئی ہے جس میں آپ اگر اس تصویر کو سمجھ جاتے ہیں تو سافٹ ویئر میں کوئی بھی آپشن آپ کے لیے ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے. جیسا کہ ایڈ, ایڈٹ, انوائس, ٹرانزیکشن اور رپورٹس. ایڈ میں کوئی بھی نیو چیز آپ نے ایڈ کرنی ہو, نیا آئٹم بنانا, تو آپ ایڈ پروڈکٹ میں آ کے نیو آئٹم بنا دیں گے. اگر اس آئٹم کے اندر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ ایڈٹ میں جائیں, ایڈٹ پروڈکٹ میں جا کے اس آئٹم کی غلطی کو ٹھیک کر لیں گے. اسی طرح کوئی بھی نیو چیز ہے تو آپ یہاں پہ ایڈ میں ڈالیں گے, اسی کے اندر کوئی بھی چینجز آپ نے کرنی ہے تو ایڈٹ میں جا کے اس کی چینجز کر لیں گے. انوائس کے اندر آپ نے ساری کی ساری انوائسنگ ڈالنی ہے. جیسے کہ پرچیز انوائس, آپ نے جو اسٹاک پرچیز کرنا ہے تو آپ پرچیز انوائس یہاں پہ ڈال دیں گے. سیل انوائس جو کسٹمر کے لیے سیل کریں گے آپ اس کی سیل انوائس یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. اس طرح ساری کی ساری انوائسنگ آپ یہاں پہ انوائس کے سیکشن میں آپ کو ملیں گی. پیسوں کا سارا لین دین ٹرانزیکشن کے اندر ہوتا ہے. جو آپ نے وینڈرز کو یا اپنے سپلائرز کو پیسے ادا کرنے ہیں جن سے سامان پرچیز کرتے ہیں, یہاں پہ آ جائے گا. کسٹمر سے لینے ہوں تو کسٹمر کے کیس میں آ جائے گا. اسی طرح آپ نے بینک میں پیسے ڈپازٹ کرنے ہوں, اخراجات کرنے ہوں, تو آپ یہاں پہ ایکسپینس میں آ کے ایڈ ایکسپینس ڈال سکتے ہیں. پیسوں کا لین دین سارا ٹرانزیکشن کے اندر. رپورٹس, آپ نے جتنا بھی کام سافٹ ویئر میں کیا ہوتا ہے, انوائس کے اندر کیا ہو, ٹرانزیکشن میں کیا ہو, ایڈٹ میں کیا ہو, تو اس سارے کام کو دیکھنے کے لیے ہر ایک چیز کی اپنی اپنی رپورٹ ہے. جیسا کہ اسٹاک آپ نے جو یہاں سے ایڈ کیا تھا یا پرچیز انوائس میں جا کے پرچیز کیا تھا, تو آپ اس کو دیکھنے کے لیے اسٹاک رپورٹ میں آ کے انوینٹری رپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی کمپلیٹ پروفٹ لاس کی رپورٹ اور اپنی ہر طرح کی رپورٹ جو ہیں وہ آپ سافٹ ویئر کے اندر یہاں پہ اس رپورٹنگ کے سیکشن کے اندر آ کے دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح یہاں پہ ہمارا انٹروڈکشن کا سیکشن کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ ہم ایڈ پروڈکٹ کی طرف جاتے ہیں. ایڈ پروڈکٹ کو ایڈ کرنے کے لیے سافٹ ویئر میں ہمارے پاس 3 طرح کے میتھڈز ہیں. ایک تو 1 by 1 ہے, ایک پرچیز انوائس ہے. دین اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ لوز آئٹمس کو کیسے ایڈ کرتے ہیں. 1 by 1 کی طرف آتے ہیں تو سافٹ ویئر میں آپ نے ایڈ کے اندر آ جانا ہے اور دین ایڈ پروڈکٹ کی طرف آ جانا ہے. یہاں پہ آپ نے اپنا بار کوڈ اسکین کر دینا ہے. جو بھی آپ کے سسٹم کے ساتھ اسکینر لگا ہوگا آپ نے یہاں پہ بار کوڈ اسکین کر دینا ہے. دین آئٹم کا آپ نے نام لکھنا ہے. جیسے کہ میں فار ایگزامپل لکھتا ہوں جی ملک پیک 1 لیٹر, ٹھیک ہے, 1 لیٹر میں آئٹم بنا دیتا ہوں. اس کی کمپنی آپ کر لیں, فار ایگزامپل میں اس کو یونیلیور ہی کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. آگے اس کی اپنی پرچیز پرائس لکھ دیں گے کہ یہ مجھے کتنے کا پڑتا ہے. میں فار ایگزامپل اس کو 90 روپیز کر دیتا ہوں, یا میں اس کو اگر 140 کرتا ہوں تو 170 کا میں آگے مارکیٹ میں سیل کروں گا لوکل سیل ریٹس پہ, ٹھیک ہے. اگر آپ اوپننگ سٹاک ڈالنا چاہیں تو آپ یہاں سے بھی ڈال سکتے ہیں, ادروائز آپ پرچیز انوائس کے اندر بھی جا کے وہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ سیو کر دوں گا یا سمپلی کنٹرول ایس پریس کر کے بھی آپ اس آئٹم کو سیو کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ 1 by 1 طریقہ ہے کسی بھی آئٹم کو ایڈ کرنے کا. اب اس کے علاوہ دوسرا طریقہ ہمارے سافٹ ویئر میں جو بہت خوبصورت آپشن ہے وہ ہے پرچیز انوائس. آپ یہاں پہ انوائس میں جا کے پرچیز انوائس آپ ڈال دیں, پورے کی پوری جو بھی انوائس آپ کے پاس آئی ہے سسٹم کی پرچیزنگ انوائس, تو وہ سافٹ ویئر آٹومیٹکلی آئٹمس خود بنا لے گا. یہاں پہ آ جائیں, میں جس وینڈر سے بھی میں نے لیا ہے اس وینڈر کا نام لکھ لے لوں گا. یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی فار ایگزامپل حمزہ ٹریڈرز. میرا وینڈر نہیں بنا ہوا تو میں یہیں سے آ کے بنا دیتا ہوں, اس کا اکاؤنٹ میں 0 بیلنس کے ساتھ ایڈ کر دیتا ہوں. اب میں یہاں پہ آ کے حمزہ ٹریڈر سے پرچیزنگ میں شروع کر رہا ہوں. میں نے بار کوڈ اپنا اسکین کر دیا,
تو اگر وہ آلریڈی ڈلا ہوا ہوگا تو سافٹ ویئر خود اٹھا لے گا. لیکن اگر نہیں ڈلا ہوتا تو آپ اگر نیو بار کوڈ بھی اس میں کر دیں، ایڈ کر دیں یہاں پہ سسٹم میں، تو آپ نیچے آ کے یہاں پہ آئٹم کا نام لکھ دیں، کسی بھی آئٹم کا نام لکھ دیں. میں فار ایگزامپل میں لکھتا ہوں جی حلیب ملک کرتا ہوں، اور ساتھ میں 1 لیٹر کا پیک کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کوانٹٹی میں نے کتنی خریدی ہے؟ 10 خریدی ہے. اب اس کا مجھے ریٹ جو ہے وہ 150 کا مجھے پڑا ہے، اور میں 180 کا مارکیٹ میں سیل کروں گا. کمپنی یونیلیور کہہ دیتے ہیں. کیٹیگری آپ ڈال سکتے ہیں جی، فوڈ آئٹم کی کیٹیگری، یا آپ اپنی کیٹیگریز بنا سکتے ہیں. پیسز پر پے کو آپ نے 1 ہی چھوڑنا ہے. آپ کو اگر کوئی ڈسکاؤنٹ ملا ہے تو آپ نے ڈسکاؤنٹ ڈال دینا ہے، ادروائز انٹر کرتے جانا ہے. انٹر جیسے کریں گے تو آپ کو سافٹ ویئر بتائے گا کہ آئٹم از ناٹ فاؤنڈ آلریڈی، ڈو یو وانٹ ٹو کریٹ ون، کہ آئٹم سسٹم میں آلریڈی نہیں بنا ہوا، تو آپ دوبارہ بنانا چاہ رہے ہیں، آپ یس کریں گے تو وہ سسٹم آپ کو آئٹم بنانے کے لیے الاؤ کر دے گا. اسی طرح جو میرا پرانا آئٹم ہے میں ساتھ میں وہ بھی اسٹاک میں ایڈ کر دیں. جیسے دیکھیں، جیسے جو بنے ہوئے آئٹم ہوں گے سمپلی آپ نے جو اسکین کرنے تو سافٹ ویئر وہ آئٹم اٹھا لے گا. میں 10 کوانٹٹی پرانا جو آئٹم بنا ہوا تھا اس کی بھی ساتھ میں ایڈ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، انٹر میں کروں گا. اگر ریٹ آپ نے چینج کرنے تو آپ کر سکتے ہیں یہیں سے. اب تیسرا کیس وہ ہے کہ آپ کو اگر کوڈ اسکین نہیں کرنا ہے، آپ اوپر کسی آئٹم کے اوپر کوڈ نہیں لگا ہوا، بار کوڈ نہیں ہے، تو آپ اس آئٹم کو یہاں سے آ کے بھی بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں جی کہ میرے پاس ہنی ہے، اور وہ کہہ دیں جی آپ کے 500 گرام کا ایک پیک ہے، 50 گرام 500 گرام کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، 500 گرام ہنی ہے. ٹھیک ہے، کوانٹٹیز کی آپ کہہ دیں جی ایک کوانٹٹی ہے، اس کا 100 ریٹ کر دیا اور میں 120 روپے کا سیل کروں گا. میں کمپنیز ان ساروں کو 1 کر دیتا ہوں، خالی کر دیتا ہوں. کر کے میں آخر میں آپ دیکھیں گے پورے بل کے اوپر آپ کو کوئی ڈسکاؤنٹ ملا ہے، کوئی آپ کا ٹیکس لگا ہے تو آپ یہاں پہ ڈال دیں گے، ادروائز بلٹی ایکسپینس کو یہ تو وہ ڈال دیں گے. آپ کی بل یہ فائنل ہوگی ہے، اس کو آ کے آپ نے یہاں پہ سیو کر دینا ہے. اب میرا یہ آئٹم یہ بل سیو ہو گیا ہے. تو آپ نوٹ کریں کہ جیسے ہی حلیب کا آئٹم یا ہنی کا آئٹم جو میں نے ابھی یہاں پہ بنایا تھا تو پہلے وہ نہیں بنے ہوئے تھے، لیکن یہاں پہ سافٹ ویئر نے خود ہی ایڈ کر دی ہیں. جیسے کہ میں حلیب لکھتا ہوں تو میرے پاس سامنے آئٹم آ گیا ہے، یا میں ہنی لکھتا ہوں تو یہ آئٹم. تو اس طرح آپ سافٹ ویئر کے اندر پرچیزنگ ڈال سکتے ہیں. اب یہ جو پرچیز ڈالی ہے اگر یہ غلط ہو گئی ہے، مجھ سے کہیں بھی مسٹیک ہوئی، تو میں پرچیز رپورٹ میں آؤں گا، یہاں پہ میری پرچیز انوائس اوپن ہوگی ہے. میں ڈبل کلک کر کے موڈیفائی یہاں پہ کر سکتا ہوں، کر کے اس کی جو بھی میں نے کوانٹٹی اگر غلط ہوگی تو میں اس کو ٹھیک کر کے دوبارہ پرچیز کر سکتا ہوں. میں نے سیو کیا، بل موڈیفائڈ سکسیزفلی. تو اس طرح آپ اپنی پرچیزنگ جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر غلطی ہوگی اس میں. نیکسٹ سیکشن یہاں پہ ہمارا جو آتا ہے پرچیز کا ہو گیا. دین جو اگلی چیز ہے وہ لوز آئٹم. سم ٹائم آپ کے پاس اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک تو کیش اینڈ کیری کے کیس میں ہو سکتا ہے کہ آپ نے آئٹم کے اگر چینی ہی ہے، شوگر ہے آپ کے پاس، شوگر کے آپ نے پیکٹ بنا کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب جنرل اسٹور اور گارمنٹس یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور کو بھی ہم نے ساتھ میں کور کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فار ایگزامپل کلو ہی اپنا مین یونٹ رکھا ہوا ہے، لیکن سم ٹائم ان کو ساتھ میں آئٹم جو ہے وہ لوز میں بیچنا پڑتا ہے. 2.5 کلو کسی کو دینا ہے، یا 1.5 کلو دینا ہے، یا آدھا کلو دینا ہے، تو اس کو کیسے کریں گے؟ فار ایگزامپل میں شوگر کا کوٹ رکھتا ہوں 100، میں اس کو شوگر کہہ دیتا ہوں اور کمپنی کو میں ڈیش کر دیتا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے شوگر جو ہے وہ 140 روپے کی مجھے پڑتی ہے اور 160 روپے میں مارکیٹ میں سیل کرتا ہوں. میرے پاس میں امیجن کرتا ہوں کہ آلریڈی میرے پاس 30 کلو پڑی ہوئی ہے یا 40 کلو میرے پاس چینی پڑی ہوئی ہے. اب یہاں پہ ایک آپشن ہے پیسز پر پیک کا. یہاں پہ ساری گیم ہوتی ہے کہ پیسز پر پیک کے اندر آپ نے 1000 لکھ دینا ہے. 1000 سے مراد یہ کہ اس 1 kg چینی کے اندر یہ جو میں نے کے جی کا ریٹ لگایا، اور یہاں پہ لکھیں میرے پاس 40 kg پڑے ہوئے ہیں، اور 1 kg کے اندر میرے پاس 1000 گرام ہوتے ہیں. تو آپ جب یہ 1000 گرام لکھ دیں گے تو اس میں پھر آپ یہاں پہ آئٹم آپ کو آ کے سیو کر دیں. اب جب میں سیل کے پوائنٹ کی طرف جاتا ہوں، اب میں جب آگے سیل کرنے لگوں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہاں پہ آپ کا یہ 3 سیکشن کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. آئٹم آپ کا 8 پروڈکٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا. اب ہم آگے جاتے ہیں پرچیز میں نے آلریڈی بھی یہاں پہ کور کر دی ہے کہ آپ پرچیز بناتے کیسے اور موڈیفائی کیسے کرتے ہیں، اور پرچیز میں نیو آئٹم کیسے ڈال دیتے ہیں. تو یہ پرچیز کا سیکشن بھی ہمارے پاس آلریڈی میں نے کور کر دیا ہے اس سیکشن کے اندر. آگے آتے ہیں سیل کی طرف. تو سیل کی ونڈو کے لیے ہم آتے ہیں یہاں پہ سامنے آپ کو آپشن نظر آئے گا سیل کا. اس کا سمپل شارٹ کٹ Ctrl+S بھی ہے. اب میں جب سیل کی ونڈو اوپن ہو گئی ہے تو اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے سافٹ ویئر نے جو کرسر آپ کا ہے وہ کوڈ کے اوپر ہے. اگر آپ نے بار کوڈ آپ کا اسکینر لگا ہوا ہے ساتھ میں، تو آپ اپنا بار کوڈ اسکین کریں گے تو سافٹ ویئر آٹومیٹکلی 1 کوانٹٹی کے ساتھ وہ آئٹم اٹھا لے گا، جیسے کہ آپ نے یہ کیا ہے. اب اگر دوبارہ دوسری دفعہ آپ آئٹم اسکین کریں گے تو اس کی کوانٹٹی وہ 2 کر دے گا. ایک کہ 170 روپے ریٹ ہے تو 2 کا 340 روپے ریٹ ہوگا. اگر کسی آئٹم کا آپ کو کوڈ نہیں پتا، یہ کوڈ آپ سے وہ بہت چھوٹا ہے، اسکین نہیں ہو رہا، تو آپ انٹر کر کے نام پہ آئیں یا آپ لکھیں حلیب ملک.
آپ یہ کر کے اور 1 کوانٹٹی ڈال کے آپ اس کو اس طرح میں انٹر کر سکتے ہیں. 2 طریقے. اب اگر لاسٹ والا آئٹم جو ہے وہ غلطی سے آپ سے ایڈ ہو گیا ہے, آپ اس کو موڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں, ایک کوانٹٹی نہیں ہے, یہ 2 کوانٹٹیز ہیں, تو آپ نے اسی یہاں پہ کنٹرول بیک اسپیس کا بٹن دبانا ہے تو یہ آئٹم اوپر چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو 2 کر سکتے ہیں, یا سمپلی آپ ڈبل کلک کریں دین آئٹم اوپر ایڈٹ کے لیے چلا جائے گا. ٹھیک ہے, آپ نے کسی آئٹم کو ڈیلیٹ کرنا ہے تو کسی جگہ پہ اوپر کلک کر کے ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے تو وہ آئٹم ڈیلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس طرح آپ سافٹ ویئر کے اندر اپنے آئٹم سکین کرتے رہیں گے سارے کے سارے. ٹھیک ہے, اب آپ نے پوری بل کے اوپر اگر ڈسکاؤنٹ دینا ہے, اماؤنٹ میں ڈسکاؤنٹ دینا ہے, تو آپ یہاں سے اماؤنٹ کے اندر ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں, پرسنٹیج وہ خود کیلکولیٹ کر لے گا. اگر آپ نے یہاں پہ ڈسکاؤنٹ دینا ہے پرسنٹیج کے اندر کہ 5% ڈسکاؤنٹ دینا ہے میں نے, تو آپ جو 5% ڈسکاؤنٹ دیں گے تو اس کی اماؤنٹ وہ خود ہی کیلکولیٹ کر دے گا, کر کے اس کی فائنل اماؤنٹ یہاں سے لیس کر کے آپ کو فائنل بتا دے گا. اب اس کسٹمر نے آپ کو کتنے پیسے دیے ہیں, اگر اس بندے نے آپ کو 1000 روپے دیا ہے تو سافٹ ویئر آپ کو کہہ رہا ہے جی کہ اس کو 335 روپے کیش اس کو واپس کر دیں. اس طرح یہاں پہ آپ کا بلنگ کا سیکشن کمپلیٹ ہوتا ہے. اب اس کو بل کو سیو کرنا ہے, سیو کرنے کے لیے آپ یا تو کنٹرول پی کر سکتے ہیں اگر آپ کو پرنٹ بھی چاہیے ساتھ میں. اگر آپ پرنٹ نہیں کرنا چاہ رہے, صرف بل کو سیو کرنا چاہ رہے ہیں تو کنٹرول ایس کر دیں گے تو بل سیو ہو جائے گی, اور ساتھ میں اگر آپ کا پرنٹر بھی لگا ہوا ہے اور آپ ساتھ میں بل بھی دینا چاہ رہے ہیں کسٹمر کو, اور آپ کنٹرول پی کریں تو بل سیو بھی ہو جائے گی اور بل پرنٹ بھی ہو جائے گی. میں اس بل کو کر دیتا ہوں, تو آپ کو وہ آپشن ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ کون سے فارمیٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا اگر تھرمل پرنٹر ڈیفالٹ پہ لگا ہوگا تو آپ کو یہ ونڈو اوپن نہیں ہوگی, وہ ڈائریکٹلی تھرمل کو پرنٹ بھیج دے گا. میں مینولی تھرمل پرنٹر کو خود پرنٹ بھیج رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو سافٹ ویئر کے اندر بتاتا ہوں کہ یہاں پہ اس کی کسی فارمیٹ آتی ہے پرنٹ کی. تو یہاں پہ جو پرنٹ کو کمانڈ گئی ہے وہ اس طرح کی کمانڈ گئی ہے. یہاں پہ آپ کا بزنس کا نام ہوگا, ایڈریس ہوگا, دین انوائس نمبر 1, کاؤنٹر سیل اور کس بندے نے پوسٹ کی ہے وہ جائے گا. نیچے آپ کے آئٹم یہاں سے شروع ہو جائیں گے, آپ کے آئٹمس کے ساتھ نیچے سب ٹوٹل بنے گا, ڈسکاؤنٹ کتنا ہوا اور آپ کی فائنل اماؤنٹ جو ہے وہ کتنی بنی تھی, ٹوٹل نمبر آف آئٹمس کتنے تھے, آپ گن کے کسٹمر کو دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ اپنے سافٹ ویئر کے اندر انوائسنگ کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے جو ریسنٹ انوائس بنائی ہے اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو کنٹرول او کریں, یہاں پہ بل ہسٹری اوپن ہو جائے گی, یا اس کا سمپل طریقہ یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے سافٹ ویئر کے ڈیش بورڈ کے اوپر بل ہسٹری. یہاں پہ آپ آئیں, کنٹرول او کریں, ڈبل کلک کریں اس بل کے اوپر, یا آپ کے پاس اگر انوائس نمبر ہے تو آپ یہاں پہ انوائس نمبر بھی ٹائپ کر سکتے ہیں. 1 انوائس نمبر ٹائپ کریں, بل کھل جائے گی, یا آپ کی لاسٹ کریٹڈ انوائس جو آپ نے آخر میں بنائی ہے وہ سب سے ٹاپ پہ یہاں پہ آ جاتی ہے. یہاں پہ ڈبل کلک کریں تو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس بل کا آپ کو موڈیفائی کا آپشن بھی دے رہے ہیں, ریٹرن کا آپشن بھی دے رہے ہیں, ری پرنٹ کا آپشن دے رہے ہیں, دین ڈیلیٹ کا آپشن دے رہے ہیں. آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو اگر آپ کے پاس سافٹ ویئر ایکسیس ہے ڈیلیٹ کرنے کی دین آپ کر سکتے ہیں, ادروائز آپ بل ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح سیم کام موڈیفائی کے ساتھ بھی ہے, اگر آپ کے پاس ایکسیس ہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو آپ نے اگر ری پرنٹ نکالنے دین یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو ری پرنٹ مل جائے گا. اس کے علاوہ ہمارے ایک آئٹم ہوتے ہیں شوگر, جیسے چینی. کسٹمر آپ سے ڈیمانڈ کر رہے کہ زیادہ تر کیسز میں یہ والا آئٹم جو ہے وہ لوز میں بھی جاتا ہے نا. لوز سے مراد یہ کہ اگر تو کسٹمر آپ سے 3 کلو ڈیمانڈ کرے تو آپ 3 یہاں پہ لکھیں گے تو 3 kg کا ریٹ لگ کے 160 ملٹیپلائی بائی 3 تو وہ 480 بن جائیں گے. لیکن کسٹمر آپ سے کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز 1.5 کلو چاہیے, مجھے چینی 1.5 کلو چاہیے, تو آپ لکھیں گے 1.500. 1.500 سے مراد ہے کہ 1 کلو اور 500 گرام. کسٹمر آپ سے اگر کہتے ہیں 1 کلو اور 250 گرام تو اس سے مراد ہے 1.25 کلو. ٹھیک ہے, یا اگر سمپلی آپ کسٹمر کہتے ہیں مجھے 500 گرام چاہیے تو آپ نے 0.500 یا 0.500 لکھیں گے, تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا سافٹ ویئر جو ہے دیکھیے 160 روپے کلو ہے, لیکن مجھے آدھا کلو چاہیے تھی تو سافٹ ویئر نے 80 روپے ریٹ لگا دیا ہے. اس چیز کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا یہاں پہ جو آپ نے شوگر کا آئٹم بنایا ہوا ہے اس کے لیے پیسز پر پیک آپ نے یہاں پہ 1000 رکھنا ہے, کہ سافٹ ویئر کو بتانا ہے کہ اس ایک آئٹم کے اندر 1000 گرام ہے. جیسا کہ میں یہاں پہ آتا ہوں ایڈٹ میں, ایڈٹ پروڈکٹ, یہاں پہ میں لکھتا ہوں جی شوگر, تو یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ سافٹ ویئر کے اندر پیسز پر پیک ہم نے جو رکھے ہوئے 1000 ہیں. جس آئٹم کے لیے آپ نے یہاں پہ جتنے بھی پیسز رکھے ہوں گے تو میں اس حساب سے اس آئٹم کو لوز میں بیچ سکوں گا, ادروائز آپ کا آئٹم جو ہے وہ ایک سے لوز میں نہیں بکے گا. تو اگر آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے ایسی تو آپ یہاں پہ آ کے پیسز پر پیک کو ٹھیک کر کے 1000 کر کے, یا آپ 1000 کے علاوہ درجن میں بھی اگر آپ بیچنا چاہیں تو آپ وہاں پہ 12 کر دیں گے پیسز پر پیک کو, پھر یہاں پہ وہ درجن میں سے جتنا بھی لینا چاہ رہے ہیں, اگر آدھا درجن لینا چاہ رہے ہیں تو 0.6 کر لیں گے آپ یہاں پہ سیل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو اس طرح آپ کسی بھی آئٹم کو لوز میں بیچ سکتے ہیں. تو یہ رہا آپ کا سیکشن سیل کا, جس میں ہم نے سیل انوائس بھی کور کر لی اور سیل رپورٹ بھی کور کر دی. پھر ہم موو ہوتے ہیں کلوزنگ کی طرف. اب شام کو اپنی شفٹ کلوز ہونے کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہونے چاہیے. آپ آ جائیں پرفارم کلوزنگ کے اندر,
آپ نے یہاں پہ جیسے ہی اوپن کریں گے تو سافٹ ویئر آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے پاس جتنا بھی کام آپ وہاں سے کرتے رہیں گے تو یہاں پہ سافٹ ویئر کی نظر میں وہ پینڈنگ ہوتا رہتا ہے. تو آپ نے جب بھی شفٹ کلوز کرنی ہے, آپ نے شفٹ کلوز کرنے کے لیے یہاں پہ آنا ہے, یوٹیلس کے اندر آ جائیں, پرفارم کلوزنگ, یہاں پہ ٹوٹل اماؤنٹ آپ دیکھیں کتنی ہے, یہ پیسے آپ کے پاس آپ کے ڈرار میں ہونے چاہیے. جب پیسے برابر ہو جائیں گے دین آپ کلوز کریں گے, کلوزنگ پہ کلک کریں گے تو آپ کے سسٹم سے رسید نکل کے آ جائے گی. یہ اماؤنٹ بینک کی ہوتی ہے. بینک میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ جب سیل کر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ میں اکثر کسٹمر آتے ہیں کارڈ سوائپ کے لیے, تو وہ آپ ان سے کیش میں پیسے نہیں لیتے, آپ ان سے پیسے لیتے ہیں کارڈ سوائپ میں, کیونکہ سسٹم آپ کو شام میں دونوں پیسے ادا کر کے بتا دے گا کہ کارڈ سوائپ کی اماؤنٹ کتنی ہوئی ہے اور آج کی کیش کی اماؤنٹ کتنی ہے. آپ کلوزنگ کریں اور اپنے پیسے لے کے آپ اپنے اکاؤنٹنٹ کے حوالے کر دیں. تو اس طرح آپ کے سافٹ ویئر کا یہاں پہ سارے کے سارے انٹروڈکشن کمپلیٹ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.